اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق کا وعدہ کیا ہے اور قرآن و حدیث میں رزق کی فراوانی کے بارے میں کئی مقامات پر وضاحت کی گئی ہے۔ کچھ ارشادات اور احادیث درج ذیل ہیں جو رزق کے اسباب اور اس میں برکت کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رزق کے بارے میں آیات نمبر 1، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہے، یعنی وہی اس کا مہیا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، شکر گزاری اور رزق میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ یہاں یہ وعدہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ کرے گا۔ نمبر 3، تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ احادیث مبارکہ میں رزق کے بارے میں ارشادات۔ صدقہ اور رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال اور رزق میں کمی نہیں بلکہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، استغفار کی برکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔